باخبر کروں گا، آنے سے پہلے پہلے مطلع کروں گا۔ وقت گزرتا چلا گیا، اللہ کے نبی جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب آپ کا دنیا سے جانے کا ٹائم آیا، رب نے فرمایا اسرائیل جی مولا حکم کیا ہے؟ فرمایا جا چلا جا، میرے خلیل کی روح کو قبض کر کے لے گیا۔ مالک الموت اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، اللہ کے نبی نے فرمایا اسرائیل کیسے آئے ہو؟ اللہ کے نبی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا تو وعدہ کر کے گیا تھا، آنے سے پہلے پہلے باخبر کر کے آؤں گا، آنے سے پہلے مطلع کر کے آؤں گا۔ او اسرائیل تو نے مجھے باخبر بھی نہیں کیا، اطلاع بھی نہیں دی، روح قبض کرنے کے لیے آ گیا ہے۔ اللہ کے نبی میں نے آنے سے پہلے پہلے بڑے پیغام بھیجے ہیں، اللہ کے نبی میں نے آنے سے پہلے بڑے پیغام بھیجے ہیں۔ فرمایا کون سا تو نے پیغام بھیجا ہے؟ فرمایا جب داڑھی کا بال سفید ہو جائے یہ بھی موت کا پیغام، داڑھی کے بال سفید ہو جائیں یہ بھی موت کا پیغام ہے۔ سر کے بال سفید ہو جائیں، جب سر کے بالوں کے اوپر سفیدی آنا شروع ہو جائے، فرمایا یہ بھی موت کا پیغام ہے۔ اور اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام جب قوت بصارت کم ہو جائے یہ بھی موت کا پیغام ہے، جب قوت سماعت کم ہو جائے یہ بھی موت کا پیغام ہے۔ اللہ کے نبی جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا او اسرائیل میری داڑھی کے بال بھی سفید ہو گئے، میرے سر کے بال بھی سفید ہو گئے، میری قوت بصارت بھی کم ہو گئے، قوت سماعت بھی کم ہو گئے۔ فرمایا اللہ کے نبی یہ موت کے پیغام ہے۔ اسی لیے تو جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت کرنے والے میرے تیرے نبی کے پیارے غلام خلیفہ دوم عزیزہ نے گرامی کا آپ نے ایک بندے کی ڈیوٹی لگائی تھی، او میرے کملی والے آقا کا کلمہ پڑھنے والے میں تجھے ہر مہینے تنخواہ دیا کروں گا، تیری ڈیوٹی یہ ہوگی کہ تو نے ہر روز مجھے موت کی یاد کرانی ہے۔ ارے وقت گزرتا چلا گیا، وہ بندہ آپ کو موت کی یاد کراتا رہا، آپ اس کو ماہانہ تنخواہ پیش کرتے رہے۔ وقت گزرتا گیا اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سننے کے بعد عزیزہ نے گرامی کا دعوت فکر دے رہا ہوں۔ عمر بن خطاب نے فرمایا او میری بارگاہ میں ڈیوٹی کرنے والے آج سے تیری ڈیوٹی ختم ہو گئی۔ اللہ کے نبی اے اللہ کے نبی کے پیارے غلام عمر بن خطاب میری ڈیوٹی کیسے ختم ہو گئی ہے؟ کیا میں نے ڈیوٹی میں کوتاہی کی؟ فرمایا نانا اب موت کو یاد کرانے والا میری داڑھی کے اندر ایک سفید بال بھی آ گیا ہے، میری داڑھی کے اندر ایک بال سفید آ گیا۔ ارے لوگوں جب داڑھی کے بال سفید ہو جائیں شریعت کا مسئلہ بھی سماعت فرما لیں، داڑھی کے بال سفید ہو جائیں آپ سفید بالوں کو کالا نہیں کر سکتے۔ ہم کالا یہ جو کیمیکل ملتا ہے نا وہ ٹوب جس کے اندر وہ کیمیکل ملا کے پھر وہ لگاتے ہیں، مہینہ 15 دن یہ بال کالے رہتے ہیں پھر وہی سفیدی آ جاتی ہے۔ اگر آپ اپنی داڑھی کے اوپر کچھ لگانا چاہتے ہیں تو مہندی لگائیں، یہ میرے مصطفیٰ کی اور یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کالا نہیں کر سکتے۔ اور ایک روایت پیش کی جاتی ہے جی حضور نے دیکھے نا عہد کے لیے جب غلاموں کو تیار کیا تھا ان کی داڑیاں سفید تھیں، حضور نے ان کو اجازت اس لیے دی تھی کہ داڑیاں کالیاں کر لو تاکہ جب کفار کے سامنے جاؤ گے بوڑھے نہیں جوان نظر آؤ گے۔ یہ حضور نے ان کو اجازت دی تھی، ہمیں نہیں ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں ڈیوٹی تھی کہ نہیں؟ اگر میں کالی کروں تو میرے پیچھے نماز نہیں ہے، میرے پیچھے 3000 بندہ اگر جمعہ پڑھنے والا ہو، ٹھیک ہے، جنازے کے اندر 1000 4000 5000 6000 بندہ ہے، بات کر رہا ہوں پیچھے امام کے، آگے میں کھڑا ہوں۔ اب شریعت کہتی ہے پہلا نہیں کرنا، میرے پاس داڑھی کی شریعت کے اوپر پورا رسالہ پڑا ہوا ہے، حضور کے فرامین، رب کا قرآن۔ لوگ کہتے ہیں جی قرآن کا ذکر داڑھی کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، 16واں پارہ ذرا اٹھا کے دیکھیں، اللہ نے داڑھی کا ذکر بھی قرآن کے اندر کیا ہے۔ اور پھر مولا علی کے دربار میں ایک بندہ آیا نا، یہودی تھا، اس یہودی نے کہا علی حضور کے 1.25 لاکھ صحابہ میں سب سے غنی جس شخصیت کی داڑھی تھی نا اس کا نام علی ہے، سب سے گھنی اور لمبی داڑھی مولا علی کی تھی۔ اس نے کہا علی تیرے چہرے پر اتنی گھنی داڑھی ہے، میرے تو بس تھوڑی کے اوپر تھوڑے تھوڑے بال ہیں۔ اب مولا علی نے جواب کیا دیا؟ آپ نے فرمایا یہودی سن، جہاں کھیتی کو پانی ملے نا تو وہاں فصل بھی خوب اگتا ہے، جہاں زمین کو پانی ملے وہاں فصل بھی خوب اگتا ہے۔ فرمایا یہاں پانی ملتا ہے دربار مصطفیٰ سے، تو اس سے خالی ہے، تیرے پاس
دربار مصطفیٰ کا پانی نہیں. اگر تو چاہتا ہے کہ تیری داڑھی گھنی ہو جائے تو آپ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لے. اگر تو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لے گا پھر دیکھنا تیری داڑھی گھنی کیسے ہوتی ہے. عزیزان گرامی کا توجہ چاہتا ہوں. علی علیہ السلام کا ذکر سننے کے بعد، عمر بن خطاب کا ذکر سننے کے بعد عمر بن جموح فرماتے ہیں دیکھا داڑھی کا ایک بال سفید، رونا شروع ہو گئے کہ مجھے موت کا پیغام آ گیا. گھر میں آئے، سارا سامان ایک گٹھڑی میں باندھا، وہ گٹھڑی کندھے پہ رکھ کے نا چلتے چلتے حضور کی بارگاہ میں، اللہ یہ سارا مال ساری جمع مجھے لے کے آیا ہوں، اللہ نے دیا تو آپ کے صدقے دیا ہے. ایسے بھی ہے نا جو دیتا ہے اللہ دیتا ہے، شک ہی نہیں ہے، دیتا تو اللہ ہے. لیکن حدیث قدسی بھی پڑھیں واللہ یعطی وانا قاسم، حضور فرماتے ہیں اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں. اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں. عزیزان گرامی کا 1.25 لاکھ صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ جو کچھ بھی ملا ہے درے، بولو نا درے مصطفیٰ سے ملا ہے. یہ 1.25 لاکھ ابو بکر سے لے کر حضور کے آخری صحابی تک. اور ایک کا ایمان و عقیدہ کیا تھا کہ خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی، خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی. جس کو ملا جو کچھ ملا جتنا ملا صدقہ تیرا، جس کو ملا جو کچھ ملا جتنا ملا صدقہ تیرا. کملی والے آقا جمع پونجی لے کے آ گیا ہوں، کملی والے آقا داڑھی کے اندر بال سفید آ گیا، کملی والے آقا رو رہا ہوں کہ آج مجھے موت کا پیغام آ گیا ہے. آقا مال لے کے آیا ہوں ملا آپ کے صدقے، پوچھنے آیا ہوں مال کہاں پہ خرچ کروں. ادھر غلام نے سوال کیا، ادھر اللہ نے نوریوں کے سردار جبریل کو بلا لیا. فرمایا جبریل جا چلا جا میرے یار محمد کو میرا پیغام سنا دے. کملی والی آقا فرما رہا ہے یسألونک ماذا ينفقون، غلام سوال کر رہا ہے اس مال کو کہاں خرچ کیا جائے. کل تو کہہ دے ما انفقتم من خیر فللوالدین، اگر اپنا مال بہترین نیکی کے راستے پہ خرچ کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے تو اپنا مال ماں باپ کے اوپر جا کر خرچ کر. پھر مبارکباد کے مستحق ہے محمد حنیف صاحب، اللہ کا دیا ہوا مال اپنی ماں اور باپ کے نام کے اوپر بھی الحمدللہ جو دادی اماں ہے نانی اماں ہے ان کے نام پر خرچ کرتے. دیکھنا جاتا کوئی ایک ہے محفل کسی ایک روح کے لیے سجتی ہے، لیکن کر کے جتنے بھی افراد جا چکے ہوتے ہیں دعا میں تو سبھی کو شامل کیا جاتا ہے. مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ کا دیا ہوا مال آج اپنے والد گرامی مرحوم و مغفور قبلہ حاجی محمد ابراہیم صاحب آپ کے نام پہ خرچ کرتے نظر آ رہے ہیں. احباب یہ کوئی غیر شرعی عمل نہیں ہے، کیونکہ اکثر یہ جو آڑی والے ہوتے ہیں نا، آڑیاں والے خدا کے بندے قرآن پڑھنا دیکھ قرآن کیا کہتے ہیں. اگر ہمارا کام قرآن کے منافی ہے تو پھر ہم غلط ہیں. اگر ایسے کام کرنے کی اجازت اللہ کا قرآن دے رہا ہے تو پھر ہمیں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرنی چاہیے. میں تو کہا کرتا ہوں ہر روز بھی محفل سجائیں تو کم ہے، ہر روز بھی محفل سجائیں تو کم ہے. یہ خوش نصیب اور خوش بخت اولادیں ہوتی ہیں جو والدین کے جانے کے بعد ایسی خوبصورت محفلیں سجا کر ان کی روح کو صالح ثواب پیش کرتی نظر آتی ہیں. اور پھر تھوڑا سا آگے لے کے جانا چاہتا ہوں، اب آپ پھر کتنے وہ خوش نصیب اولاد ہے جس نے ساری زندگی ماں باپ کی خدمت بھی کی، ماں باپ کی خدمت کو اپنا وتیرہ بنایا، اور وتیرہ بنانے کے بعد ماں باپ دنیا سے گئے تو صبح بھی ماں کی قبر پہ جا کے قرآن پڑھتا نظر آ رہا ہے، شام کو بھی باپ کی قبر پہ جا کے قرآن پڑھتا نظر آ رہا ہے. اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کا دور، ان کا دور ہے سلیمان علیہ السلام کا دور، انہوں نے پوری دنیا کے اوپر حکومت فرمائی ہے. پوری دنیا کے اوپر 4 شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے پوری دنیا کے اوپر حکومت کی ہے. ایک تھا بخت نصر اور دوسرا تھا نمرود. اور مسلمانوں کے اندر دیکھا جائے تو ایک تھے حضرت سکندر ذوالقرنین اور دوسرے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام.
انہوں نے پوری دنیا کے اوپر حکومت فرمائی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس جبریل آئے۔ کون آیا؟ جبریل آئے۔ جبریل نے آ کے عرض کی اللہ کے نبی اللہ فرماتا ہے کہ فلاں جگہ پر دریا بہہ رہا ہے، اللہ فرماتا ہے آپ اس کے کنارے جا کے کھڑے ہوں تو آپ کو کچھ قدرت کے نظارے نظر آئیں گے، نظارے نظر آئیں گے۔ اب جبریل نے اللہ کا پیغام سنا دیا۔ سلیمان علیہ السلام آپ کی امت کے جو وزیر خاص تھے جن کا نام تھا آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی امت کے صحابی بھی ہیں اور آپ کی امت کے ولی بھی ہیں، جنہوں نے بلقیس کا تخت 2000 میل کے فاصلے پر، کتنا؟ 2000 میل کے فاصلے پر سے پہلے لا کر اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں رکھ دیا تھا۔ وہ تخت نہ فضا میں اڑ کے آیا تھا، نہ اوپر آیا تھا، ذمہ داری سے بات ہے، نہ وہ فضا میں اڑتا ہوا آیا، نہ زمین کے اوپر چلتا ہوا آیا، بلکہ اللہ کے نبی سلیمان فرماتے ہیں، آصف نے کہا اللہ کے نبی آنکھ چھپکنے سے پہلے میں بلقیس کا تخت صنعا سے جو یہاں سے 2000 میل کے فاصلے پہ ہے، آنکھ چھپکنے سے پہلے فرمایا آنکھ چھپکنے میں تو سیکنڈ کا کروڑواں حصہ بھی نہیں لگتا، اتنی دیر میں کیسے لا سکتا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی آپ کا امتی ہوں، آپ کا کلمہ گو ہوں، فرمایا اگر تیری یہ شان ہے تو پھر سلیمان کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اگر امتی کی یہ شان ہے تو پھر نبی کی شان کیا ہوگی؟ پھر رک کر ایک اور جملہ دینا چاہتا ہوں، اگر سلیمان علیہ السلام کے امت کے ولی کی یہ شان کہ آنکھ چھپکنے سے پہلے بلقیس کا تخت 2000 میل کے فاصلے سے لا کر اللہ کے نبی سلیمان کے قدموں میں رکھ سکتے ہیں، تو جو سلیمان کا نبی بن کے آیا، جو نبیوں کا نبی بن کے آیا، جو امام الانبیاء بن کے آیا، اس نبی کی امت کے ولیوں کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ یا رسول اللہ، یا الہ زندہ باد۔ عزیزان گرامی کبھی آپ نے سوچا اس کریم نبی کے امت کے جو سید بڑے اولیاء گزرے ہیں، ٹاپ آف دا لسٹ، ہمارے میں دور کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے علاقے کی، اپنا علاقہ سمجھے ضلع راولپنڈی کو، جو ضلع راولپنڈی سے تقریباً 10 سے 15 منٹ لگتے ہیں کہ گاڑی اپنی ہو، بندہ گولڑا پہنچ جاتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا میرے علی کی شان کیا ہوگی؟ کبھی آپ نے سوچا داتا علی اجویری کی شان کیا ہوگی؟ کبھی آپ نے سوچا پیر سیال لجپال کی شان کیا ہوگی؟ کبھی آپ نے سوچا معین الدین چشتی اجمیری کی شان کیا ہوگی کہ جنہوں نے انا ساغر جھیل کو ایک چھوٹے سے ڈبے میں بند کر دیا تھا؟ احباب توجہ کا طالب ہوں، اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام اپنی امت کے وزیر خاص آصف بن برخیہ کو لے کے دریا کے کنارے گئے نا، فرماتے ہیں دیکھا میں نے پانی چل رہا ہے، پانی روان، یا اللہ تیرا تو حکم تھا جا نظارہ نظر آئے گا، لیکن یہاں تو پانی اور تو کچھ نظر نہیں آتا۔ اللہ نے فرمایا جس کو ساتھ لے کے آیا نا اس کو کہہ دریا میں غوطہ لگائی۔ اب آصف بن برخیہ جب دریا میں غوطہ لگاتے ہیں نا، فرماتے ہیں میرے ہاتھوں میں نورانی چبوترا آ گیا، وہ چبوترا لے کر سلیمان علیہ السلام کے سامنے رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کو کھولو، جب کھولا گیا نا تو دیکھتے ہیں کیا کہ چبوترے کے اندر ایک خوبصورت نوجوان ہے جس کے ہاتھ میں انگوروں کا خوشہ ہے، انگور کھا رہا ہے اور لبوں کے اوپر اللہ کی تسبیح بھی ہے۔ فرمایا کتنے عرصے سے چبوترے میں ہے؟ اس نے کہا دور ابراہیم سے۔ سلیمان علیہ السلام فرماتے اپنے دور سے لے کر ابراہیم علیہ السلام کے دور تک زمانہ میں نے کیلکولیٹ کیا نا 2400 سال بڑے۔ 2400 سال کے بعد سلیمان علیہ السلام کی حکومت آئی، ابراہیم علیہ السلام کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد۔ احباب اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں نوجوان بتا یہ عظمت تجھے کیسے ملی؟ لمبی عمر، انسان ڈوب جائے زندہ رہتا ہے یا مر جاتا ہے؟ 2 منٹ اگر پانی میں بندہ رہے نا، اللہ اگر اس کو زندگی دینا چاہے تو اس کے خزانے میں کمی نہیں، پانی سے نکل جائے جو اندر چلا گیا ہے، لیکن 2 منٹ اگر پانی میں بندہ رہ جائے تو پھر اس کی ڈیتھ ہوتی ہے، وہ زندہ رہنے کے قابل نہیں ہوتا۔ میں اتنے عرصے سے تو پانی میں، اس نے کہا حضور میں نے 70 سال ماں باپ کی خدمت فرمائی ہے،
میرا باپ لنگڑا تھا، چل نہیں سکتا تھا. اللہ کے نبی میں نے 70 سال اپنے ابا جو باپ کی خدمت فرمائی. جب میرے بابا کا جانے کا ٹائم آیا نا تو میرے باپ نے دعا کی یا اللہ میں بیٹے سے راضی تو بھی راضی ہو جا اور میرے بیٹے کی عمر اتنی لمبی کر دے کہ میرا بیٹا لمبی عمر پا کر تیرا ذکر کرتا رہے. خدمت کا اور عبادت کا موقع کیسے؟ فرمایا ماں آنکھوں سے اندھی تھی، ماں آنکھوں سے اندھی تھی. 70 سال میں نے اپنی اندھی ماں کی خدمت فرمائی. جب میری ماں کا دنیا سے جانے کا ٹائم آیا دعا کی یا اللہ میں بیٹے سے راضی تو بھی راضی ہو جا. اس کے باپ نے دعا کی تھی اس کی عمر لمبی کر دے یا اللہ اگر تو نے اس کی عمر لمبی کر دی تو اس کو پھر عبادت کا موقع اس جگہ پہ عطا کرنا جہاں دنیا دار اس کی عبادت میں خلل نہ ڈال سکے. اللہ کے نبی یہ جو پانی میں رہ کر میں اللہ اللہ کر رہا ہوں یہ ماں کی خدمت کے سیلے میں اور ماں کی دعا کی برکت سے کر رہا ہوں. اولادیں ہوتی ہیں جنہوں نے ماں باپ کی خدمت کو اپنا وطیرہ بنایا اور ماں باپ گئے تو اللہ نے اولاد کو کتنے 4 چاند لگا دیے. ماں باپ کے جانے کے بعد اولادیں الحمدللہ تو پیسوں میں کھیلتی نظر آ رہی ہیں. کچھ ایسے بھی ہیں جن کو ہر سال اللہ اپنے گھر کی زیارت عطا فرماتا ہے اور یہ عظمت ایسے نہیں ملتی. خدا را ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں والدین راضی ہیں تو ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کی خدمت کرو. یہ مت کہا کریں تو جی تساں سے کیا کیتا. حضرت بھائی سب تو بڑا جملہ آج نے دو نہ جوان پاپا جی تساں اساں سے کیا کیتا، امی جی تساں اساں سے کیا کیتا. آخنے ہیں کہ نہیں؟ بولو نا. آخنے ہیں تساں اساں سے کیا کیتا. میں اکثر آخنا ہونا ساڑھے ابے کی دنیا